اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو کچھ بھی آخرت کے لیے جمع کرو گے، آواز بڑھ پائے گی، اللہ رب العزت ان نیکیوں کو رائے گا نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ نیکیاں قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں تم پاؤ گے۔ انسان کی کوئی بھی نیکی برباد نہیں جائے گی، انسان کا کوئی بھی اچھا عمل برباد نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُهُ عِندَ اللَّهِ، کہ تم جو کچھ بھی نیکیاں کرو گے اللہ کی بارگاہ میں ان نیکیوں کو پاؤ گے۔ بس یہی بات ہے کہ انسان سمجھ لے تو بہت بڑی بات ہے کہ اس دنیا میں آ کے بیٹھے نہیں رہنا ہے، وقت کو یوں ہی برباد نہیں کرنا ہے، بلکہ کچھ اچھے کام کرنا ہے، کچھ نیکیاں جمع کرنی ہے، کچھ اچھے اعمال نجات اور بخشش کے لیے کرنے ہیں۔ دنیا کی زندگی اس لیے ملی ہے، اور اگر ہم نے اپنی زندگی اچھے کام میں نہ گزاری اور آخرت کے لیے کچھ جمع نہ کیا تو یقیناً قیامت کے دن ہمیں اس بات پر افسوس ہوگا۔ جب یہ آیت اتری وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُهُ عِندَ اللَّهِ، کہ انسان جو بھی نیک عمل کرے گا قیامت میں اس نیکی کا بدلہ پائے گا۔ جب یہ آیت اتری تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے قبر والوں سے فرمایا اے قبر والو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ قبر والو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے مرنے کے بعد کیا پایا؟ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنجھوڑ دینے والے انداز میں قبر والوں سے خطاب فرمایا اور کہا اے قبر والو، جن بیویوں سے تم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جن بیویوں سے تم بے انتہا محبت کرتے تھے، جن کے لیے تم نے نمازیں چھوڑ دی، جن کے لیے تم نے خدا کو فراموش کر دیا، تم جانتے ہو تمہارے مرنے کے بعد ان بیویوں نے کیا کیا؟ لو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہارے مرنے کے بعد ان بیویوں نے دوسروں سے نکاح کر لیا۔ ہاں ہاں سنو قبر والو، تمہیں پتا ہے کہ تم نے جس دولت کو پانے کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ خرچ کر دیا، اور جس اولاد کو خوش کرنے کے لیے اور جس اولاد کی زندگی کو سنوارنے کے لیے تم نے رات کو رات نہ سمجھا، تم نے دن کو دن نہ سمجھا، تم جانتے ہو تمہاری اولاد نے تمہارے بعد کیا کیا؟ تمہیں پتا ہے؟ نہیں تمہیں نہیں پتا۔ سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس اولاد کی خاطر تم نے رزق دینے والے خدا کو فراموش کر دیا، اس اولاد نے مرنے کے بعد تمہیں یادوں میں نہیں رکھا، تمہارے لیے ایصال ثواب کی کوئی محفل نہ سجائی۔ میں بتاؤں تمہارے بعد تمہاری اولاد نے کیا کیا؟ تم نے جس دولت کو بڑی محنت کے ساتھ جمع کیا، تمہاری اولاد نے مرنے کے بعد اسے بانٹ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محسوس کرو میرے دوستو، تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے وہ قبر جہاں کوئی نہیں کام آنے والا ہے، وہ قبر جہاں صرف تنہائی ہے،
وہ قبر جہاں سب ساتھ چھوڑ کر آ جائیں گے، وہ قبر جہاں صرف تاریکی ہے، وہ قبر جہاں لوگ مٹی ڈال کر آ جائیں گے۔ سوچو اس قبر کے بارے میں، اس قبر میں جانے کے بعد ہمارے لیے کون سی چیز نفع بخش ہو سکتی ہے اور کون سی چیز ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو سنو، جب فاروق اعظم نے قبر والوں سے خطاب کیا اور فرمایا، قبر والوں بتاؤ تمہیں دنیا کے کس عمل نے فائدہ پہنچایا؟ تمہاری اولاد تو جائیداد کو بانٹنے کے چکر میں مصروف ہو گئی، تمہاری بیویوں نے تو دوسروں سے نکاح کر لیا، آخر قبر میں کیا تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے؟ تو قبر والوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، تم نے سچ کہا، ہم نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیا، ہماری اولاد ہمیں فراموش کر دی، ہم نے اپنی بیویوں کے لیے کیا کچھ نہ کیا، مرنے کے بعد ہمیں وہ بھی بھول گئے۔ ہاں امیر المومنین، آج اگر کوئی چیز کام آ رہی ہے تو وہ جو 2 روپے صدقہ کر دیے تھے آج وہی کام آ رہا ہے، وہ جو کبھی نیکیاں کر لی تھی ہم نے وہ نیکیاں کام آ رہی ہے۔ تو اب خدا کی کتاب سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے، اے بندو وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدہ عند اللہ، جو نیکیاں کرو گے صرف وہی نیکیاں اپنی آخرت میں